إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ حافظ صاحب آواز ذرا زیادہ کریں، اوپر والا جو ایمپلیفائر ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ۔ زندگی اور موت ایسا فلسفہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہر مذہب نے، یہاں تک کہ لا مذہبوں نے بھی اس پہ بحث کی ہے، اس سے مفر نہیں ہے، یہ ہر گھر کا فسانہ ہے، ہر بندے کی ہڈ بیتی ہے، لہذا یہ ممکن نہیں کہ موت زیر بحث نہ آئے، اور اس پہ سب کا یقین بھی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ موت ہے کیا، زندگی ہے کیا، اور موت کے بعد کیا ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک بس یہی زندگی ہے اور اسی میں جو عیش کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے، اور آپ ایک ڈسپوزیبل سرنج کی طرح پھر فارغ کر دیے جاتے ہیں، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ کچھ لوگوں کے نزدیک آپ جو کرتے ہیں اپنا وجود تخلیق کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر ہماری اس زندگی میں ہماری عادات کتے سے مشابہ ہیں تو اگلے جنم میں ہم کتے کے روپ میں پیدا ہوں گے، بھیڑیے سے مشابہ ہیں تو بھیڑیے کے روپ میں پیدا ہوں گے، بلی کے روپ میں پیدا ہوں گے۔ یعنی ان کا یہ ہے کہ بھائی آپ جنم در جنم چلتے رہیں گے تا کہ آپ کو وہ نروان حاصل ہو جائے کہ آپ اس سائیکل سے نکل جائیں، اس زندگی اور موت کے سائیکل سے نکل جائیں۔ لہذا ان کے نزدیک سورگ اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے، سورگ میں جا کے بھی بندہ نکل سکتا ہے۔ البتہ اصل چیز ہے کیونکہ ایسا دائمی خواب ہو کہ آپ زندگی اور موت کے اس چکر سے نکل کر کہیں اچھے خواب دیکھتے رہیں، بس گہری نیند سو جائیں۔ یہ ہندوانہ فلسفہ، اسلام اسے الگ روپ سے پیش کرتا ہے، اور اسلام سے مراد وہ اسلام ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام کوئی نئی تخلیق نہیں ہے، اسلام کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین ہمیشہ سے اسلام رہا، اور جب بھی اس کو یہودیت اور نصرانیت بنانے کی کوشش کی ہے تو اللہ پاک نے پھر اسی نام سے نئے سرے سے ریوائیو کیا اسے۔ اسی لیے جب انہوں نے کہا نصارہ نے کہ انا کنا من قبل ہی مسلمین، ہم بھی اس سے پہلے ہم بھی مسلمان ہی تھے،
اصل دین اسلام رہا شروع سے، اور بار بار اس کو پھر اس کا نیا جو ہے وہ ورژن لے کر آیا گیا، اور جو کچھ بھی اس میں شامل کیا گیا تھا اس کو الگ کر دیا گیا، نام اس کا تبدیل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اسلام اصل میں نام ہی سبمیشن کا، استسلم آپ نے سبمٹ کر دیا، اور استلم آپ نے کسی سے لے لیا، وصول کر لیا۔ یہ دونوں معنوں میں اسلام ہے، ہم سبمٹ کرتے ہیں اسلمنا، اور رب قبول کرتا ہے استلمنا، ہم نے تمہارا اسلام قبول کر لیا۔ تو اس اسلام میں آدم علیہ السلام سے عقائد میں کوئی کسی شریعت میں بھی کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عقائد سارے چونکہ خبر ہیں، خبر یا سچی ہوتی ہے جھوٹی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک رسول کے زمانے میں وہ سچی ہو، اگلے رسول کے زمانے میں جھوٹی ہو جائے۔ عقائد خبر ہیں، ایک اللہ ہے، وہ خالق ہے کائنات کا۔ یہ نہیں کہ پہلے کہا جائے کہ نہیں جی یہ پوری ایک کمپنی تھی، گروپ آف کمپنیز تھا، اس میں بڑے بڑے ڈائریکٹر تھے، اور پھر بعد میں خسارہ ہو گیا تو پھر وہ الگ ہو گئے اور اپنی اپنی کمپنیاں بنا لی۔ ہمیشہ سے یہ عقیدہ ہے اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے۔ کچھ فرشتے ہیں، کچھ لوگوں کو وہ رسول چنتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، عبادات فرض کرتا ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے مر کے پھر اٹھنا ہے، اس کے سامنے حساب دینا، یہ خبریں، یہ سارے عیسائیت میں یہی عقیدہ رہا ہے۔ یہ جو پوپ پال کی عیسائیت اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ پالزم ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام والی عیسائیت نہیں ہے، یہ ہائی جیک ہوئی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی یہودیت میں اسی لیے ان کو اہل کتاب قرار دیا گیا، اور ان کی عورتوں سے شادی جائز قرار دی گئی، اس لیے کہ وہ ان ساری چیزوں کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں ایز اے انسٹیٹیوشن۔ یہاں تک کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ بنی اسماعیل کے رسول تھے، موسیٰ بنی اسرائیل کے رسول تھے، وہ یہ نہیں مانتے کہ آپ عالمی رسول ہیں، آپ تمام قوموں کی طرف بھیجے، وہ یہ نہیں مانتے کہ ہمارے رسول نہیں ہیں، یہ مانتے وہ عربوں کے رسول ہیں، وہ بنی اسماعیل کے رسول ہیں۔ تو چونکہ وہ ان اداروں کو مانتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے لیے نئی نہیں ہے، لہذا ان کا مسلمان ہو جانا بہت آسان ہے۔ تو اس اسلام میں تمام مذاہب کے عقائد شروع سے تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت رہی ہے۔ عقائد میں خرابی آتی رہی ہے، کبھی بھی عبادات میں خرابی نہیں آئی، یہ بات نوٹ کریں آپ۔ چونکہ عبادت چلتی ہے باپ کو بیٹے سے دیکھ کر، پڑھ کر نہیں۔ بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، باپ کے ساتھ مسجد میں آتا، آپ دیکھتے ہیں سجدہ کرتا ہے، باپ 2 کرتا ہے، اتنی دیر میں وہ 3 کر لیتا ہے، لیکن وہ باپ کو کاپی کرتا ہے، وہ بخاری شریف پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا۔ جب تک وہ جوان ہوتا ہے، بخاری شریف پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، تب تک وہ نمازی بن چکا ہوتا ہے، سیکھ چکا ہوتا ہے نماز۔ عبادات میں اللہ پاک نے گارنٹی دی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، ہم نے ہر قوم کو، ہر امت کو اس کے مناسک دیے۔ یہودیوں کے حج کا طریقہ اپنا ہے، نماز کا طریقہ اپنا ہے، ہم نہیں دیا ہے۔ فَلَا هُمْ نَاسِكُوهُ، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، عبادت میں کوئی خلل نہیں آیا۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، آپ ان تنازع میں مت پڑیں کہ کس نے کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، جن تنازع میں ہم پڑ گئے ہیں۔ آپ یہود کے ساتھ نماز کی حیت کے بارے میں کوئی مجادلہ مت کریں، تنازع مت کھڑا کریں، ہم نے جیسا ان کو کہا ہے وہ کر رہے ہیں، آپ ایسے کریں جیسے آپ کو ہم نے سکھایا ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ رب کی طرف دعوت دیں، رب سے ہٹ گئے، سمجھ لگی؟ یہ عقائد سے ہٹ گئے۔ جن کو ہم آج کل کہتے ہیں ان کے عقیدہ صحیح نہیں، دیکھ لیں عبادات میں وہ اسی جگہ ہیں جہاں ہم ہیں، اسی طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح حج کرتے ہیں۔ روایت میں جھوٹ آ سکتا ہے، عمل میں جھوٹ نہیں آتا۔ ایک زانی بھی غسل کے فرض پورے کر کے نہاتا ہے، دودھ میں ملاوٹ کرنے والا بھی نماز ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے۔
وہ کوئی بات بتائے، کوئی گواہی دے تو ہم قبول نہیں کریں گے، لیکن اس کی نماز سچی ہوتی. لہذا عبادات میں کبھی بھی ضعف نہیں آیا کہ نماز ضعیف ہے. نماز میں کوئی انقطاع نہیں آیا. دن میں 5 بار پڑھی جاتی رہی ہے ہمیشہ سے. کبھی ایسا نہیں کہ نماز ہمیں کہیں سے ڈھونڈ کر لانی پڑی ہو کہ جی سال 200 سال ہم نے تو وہ پڑھا نہیں، تو آپ ڈھونڈنے چلیں، لوگوں سے پوچھیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی. تو عقائد سب کے ایک رہے، عقائد میں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ عبادات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے عقائد میں ہوتی ہے، اور عقائد لے کر ہی نیا نبی تعالیٰ اس کی پہلی دعوت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نماز پڑھو. نہیں، پہلی دعوت ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ. لا الہ الا اللہ. سورہ شعراء پڑھے، سارے نبیوں کی دعوت دی گئی، بیان کی گئی. کیا کہا انہوں نے؟ اسلام جو پیش کرتا ہے فلسفہ زندگی اور موت کا، ہمارے والا اسلام نہیں، لیٹسٹ ورژن نہیں. شروع سے آدم علیہ السلام سے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور یہ قید اور آزادی ہے، وجود اور عدم نہیں. وجود اور عدم نہیں، قید اور آزادی. تم اس بدن میں قید کیے گئے. وہ خدا جس نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر پانی بنایا، 2 متضاد گیسوں کو، اس نے روح اور مادے کو، دونوں متضاد ہیں، ان دونوں کو ملا کر انسان بنایا. اس کو قیدی کر دیا، اس روح اس بدن کا. پھر اس قید میں مٹھاس ڈال دی، وہ عادی ہو گیا، اس کا نشئی ہو گیا اس بدن کا. پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. یہ جو موت ہے یہ اس بدن سے آزادی ہے. پھر ہمیں وہ خلود ملے گا کہ ہم، وہ مولانا رومی نے کہا ہے کہ جس طرح سیپ میں قطرہ بھیجا جاتا ہے پھر وہ موتی بنتا ہے، پھر وہ کسی کے تاج میں لگتا ہے، کہا تمہیں اس طرح اس بدن کی سیپ میں ڈالا گیا، موتی بن کے نکلنا ہے تاکہ رحمان تمہیں اپنے تاج میں لگائے. گند نہیں بننا. ہم نے پھر اٹھنا ہے. بہت بڑا دہریہ ہے، فرانس کا نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا. ٹی وی پروگرام اس کا چل رہا تھا، اس میں سوال کیا ایک بندے نے، فرض کیا خدا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور خدا آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ نے یہ بھی تو فرض ہی کیا ہوا نا کہ ہم نے مٹ جانا ہے، نہیں اٹھنا. یہ بھی فرض کیا ہوا آپ نے. یہ بھی فرض کر لیں کہ ایک نئی زندگی ہے، ایک خالق ہے، آپ اس کے سامنے، جو ہی آنکھ کھلتی ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس سوچنے کو موقع بھی نہیں. آپ اس وقت اس رحمان سے، اس خالق سے پہلا جملہ کون سا ایکسپیکٹ کرتے؟ اس نے کہا کہ جا، میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ خدا مجھے یہ کہے کہ جا تیرے بیوی بچے انتظار کر رہے ہیں، جا ان میں جا، تو یعنی جنت میں جا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں میں رہے، ماں باپ کے ساتھ رہے. جو وعدے اللہ پاک کرتا ہے وہ ہمارے اپنے اندر کی ڈیمانڈ ہے. تو پھر ہم نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد. یعنی یہ جو موت ہے یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوتی. پانی کی ٹینکی ایک دفعہ خالی نہیں ہوتی، وہ ہر لمحہ خالی ہو رہی ہوتی ہے. آخر میں جب ہوا آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ٹینکی خالی ہو گئی، اور ٹینکی تو بھائی 2 دن ہو گئے تھے مر رہی تھی. گیس کا سلنڈر ختم ہو گیا، وہ تو جس دن لگا تھا اسی دن سے ختم ہو رہا تھا، مر رہا تھا وہ. ہم پیدا ہوتے ہی مرنا شروع ہو جاتے ہیں.
عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے. ہم سمجھیں فلاں بڑا ہو رہا ہے، وہ بڑا نہیں ہو رہا، چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے. آپ جب لیتے ہیں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ آپ خارج کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہی ہے جو گلتی سڑتی چیزوں میں سے نکلتی ہے، موت. سانسیں مر رہی ہیں، سیکنڈز مر رہے ہیں. ابھی 1 سیکنڈ پہلے جو میں نے بات کی وہ اس کے ساتھ وہ بات ٹیگ ہو گئی ہے اس سیکنڈ کے ساتھ. قیامت کے دن اصل میں مجھے میرا وقت دکھایا جائے گا، وہ سیکنڈز دکھائے جائیں گے جن کے ساتھ ٹیگ لگے ہوں گے. وہ جو گالیاں دی ہوں گی ان کے ساتھ ٹیگ ہوں گی. یہ سنو، والعصر، وقت ہی تو فیصلہ کرے گا. ان الانسان لفی خسر. آپ کوئی ننگی تصویر دیکھ رہے ہیں، وقت رکا نہیں ہے کہ آپ اسے پاز پر لگا کر دیکھ رہے ہیں. وہ سیکنڈ گزر رہے ہیں، اس سیکنڈ کے ساتھ وہ تصویر ٹیگ ہو گئی ہے. وقت سیکنڈز میں مر رہا ہے، اور ہر سیکنڈ ایک مر گیا، ایک پیدا ہو گیا، ایک پیدا ہونے والا ہے. مجھے نہ صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ جو سیکنڈ مجھے حاصل ہے وہ کوئی نافرمانی کا ٹیگ لے کر نہ جائے، وہ کوئی اچھا ہی ٹیگ لے کر جائے. جب کھلے تو میری نظریں جھکے نا، اور مجھے اگلے سیکنڈ کی بھی پلاننگ کرنی ہے. یہ تو وقت ہو گیا. بزرگوں نے اسے سانسوں میں توڑا، بریک ڈاؤن کیا زندگی کو. سانسوں میں. سانس کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ ڈاکٹر جب فیصلہ کرتا ہے زندگی اور موت کا تو کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ دوڑا کے دیکھتا ہے. وہ تو سانس ہی تو دیکھتا ہے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کوئی شیشہ رکھ کے دیکھتا ہے، کوئی کیا دیکھتا ہے طریقے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر. ہماری ہر سانس یا تو اسلام کی صورت میں نکل رہی ہے یا کفر کی حالت میں نکل رہی ہے. اللہ کے نافرمان یا باغی ہیں یا اللہ کو مطیع فرمان بردار ہے. جو سانس اس بغاوت کے ساتھ نکل گئی وہ کافر مری. سمجھ لگی بات کی؟ یعنی اپنی سانس کا خیال رکھو کہ یہ سانس جو اللہ نے دی ہے نا، یہ دوبارہ نہیں آئے گی. وہ جو سانس خرچ ہو گئی ہے کوئی بادشاہ اسے نہیں لوٹا سکتا. جو سیکنڈ چلا گیا ہے کوئی سپر پاور اسے واپس نہیں لا سکتی. جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا ہو. تربیت دیکھیں، تو نے جا کے سانپ نہیں پکڑنے، دیووں سے لڑائی نہیں کرنی، اپنی سانس کا مراقبہ کرنا ہے. اس عادت ڈالنی ہے کہ یہ سانس، یہ پاس انفاس کیا ہے؟ کہ سانس اللہ کی ردم کے ساتھ چلے. اور یہ اس طرح عادی ہو جاتی ہے اللہ ہو پہ کہ کوئی سانس اس کے بغیر خالی نہیں جاتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو واش روم میں جانا ہے، وہاں باقاعدہ بڑی تکلیف کے ساتھ سانس کا ردم توڑنا پڑتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا ہو. سنیا سخن گئیاں کھل اکھیں، اساں چت خدا وال لایا ہو. کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو. مرن تو پہلا مر گئے باؤ، تاں منزل نو پایا ہو. جب مرتا آدمی تو بھی تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا. کن بیاد اللہ کل میت فی ید الغسال. اللہ کے ہاتھوں میں اس طرح ہو جاؤ جس طرح میت غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھنڈے سے نہ لائیں، گرم سے نہ لائیں، جس طرح مرضی یا کروٹ پلٹائیں. اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہو، اچھے حالات آئیں برے حالات آئیں، جس طرح وہ چاہے وہ رکھے، گلا شکوہ نہ پیدا ہو. تو اسی طرح انسان کے باڈی سیلز مر رہے ہیں، ہر لمحہ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں. یہ موت و حیات ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں پیدا ہو گیا اور 60 سال بعد مرنا ہے. میں تو ہر لمحہ مر رہا ہوں، ہر لمحہ پیدا ہو رہا ہوں. یحیی و یمیت.
وہ مجھے ہر لمحہ زندہ کر رہا ہے تو میں زندہ ہوں، اور وہ مجھے مار رہا ہے۔ باڈی سیلز مر رہے ہیں، مرنے سے پہلے اپنا ڈیٹا نئے پیدا ہونے والے سیل کو وہ ٹرانسفر کر کے جاتے ہیں، یوں ہماری یادداشت بحال رہتی ہے، ہم اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں۔ 3 سال کے اندر پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ایک انسان مکمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم ہر لحظہ مر، ایک باڈی سیل حرام سے بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بدن کا گوشت کا جو حصہ حرام سے بنا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اسے جلانے کے لیے بھٹی میں بھیجا جائے گا، اتنا حصہ جلا کے آؤ۔ اب سمجھ لگی ہے توبہ کا کیا مقام ہے؟ ہم ہر لحظہ کہیں نہ کہیں وہ باڈی سیلز ہمارے نافرمانی میں، پیدا نافرمانی میں ہوتے ہیں، مرتے نافرمانی میں۔ ہم کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بھائی تیرے اپنے بدن کے حصے تیرے اللہ کے نافرمان، ادھر خیال کوئی نہیں تیرا۔ ہو سکتا ہے وہ اولاد بھی اسی نافرمانی کے ہے، وہ باڈی سیل ہی ہے نا ہمارا۔ اولاد کیا ہے؟ ہماری ایکسٹینشن ہے۔ خلود ہم اس کے ذریعے ڈھونڈتے، یہ ہمارے بدن کا حصہ ہے، ہماری ایکسٹینشن ہے، جس طرح آپ پودے کی ٹہنی کاٹ کے لگا دیتے ہیں۔ خلود کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، انسان کے اندر انسان مٹنا نہیں چاہتا، وہ اس تصور سے بھاگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہو جائے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے خلود عطا کرے گا، لہذا کیا کرتا ہے؟ جمع مالا وعددہ، وہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا زندگی بھی اتنی زیادہ ہوگی، میں سارا خرچ کر کے ہی مروں گا، حالانکہ وہ دوسروں کے لیے کما رہا تھا، کلی ہوتا ہے وہ۔ ایئرپورٹ پہ کلی دیکھے نا، ملینز کا سامان دن میں ادھر سے ادھر شفٹ کر دیتے، اپنے گھر میں رات کے لیے ہانڈی کے پیسے نہیں ہوتے بیچاروں کے پاس۔ اسی طرح ہمارا حال ہے، ہم کماتے کسی کے لیے، خود تو پرانے کمبر میں 20-20 سال گزارا کر لیتے ہیں ہم۔ تو یہ ہم کسی کی ایکسٹینشن ہے، میرا بدن کسی کی امانت ہے، میرے ماں باپ کی امانت ہے، میں جو برائی کرتا ہوں میں ان کے ساتھ خیانت کرتا ہوں، بس یہ مجھے سوچنا چاہیے۔ وہ میرے اندر زندہ ہیں، میں اپنے گناہ میں انہیں شریک کرتا ہوں۔ ایک شرابی خود نہیں پیتا، باپ کو بھی پلواتا ہے ساتھ، پھر وہ باپ کا بدن اس کے اندر ہے۔ ہم سب میں آدم علیہ السلام کا ذرہ موجود ہے، ہم ان کی پشت میں تھے، اپنے وقت پر نکالے جا رہے ہیں۔ ہم نے عہد کی، عہد الست۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس شخص کی اولاد نیک ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں نمازیں جا رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کے بدن کا ایک حصہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہر مرنے والے کے بیٹے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اب تمہاری ڈبل ذمہ داری ہو گئی ہے بیٹا، اب تمہاری نماز تمہارے باپ کی راہ بھی کھولے گی، یہ سوچ کر کبھی نماز چھوڑنا مت۔ پہلے تو اپنا معاملہ ہوتا ہے، جوان ذرا کم ہی سنجیدہ ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ اب آپ کی نیکی بدی کسی اور کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ انسان نے سوچا کہ اولاد سے خلود، لہذا اسے ایسی بڑی تمنا۔ تو موت اور زندگی ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کس کو کتنا وقت ملا ہے، یہ اللہ نے دیا، ہم نے پیسے نہیں جمع کروائے، کہ ایک نے فیس زیادہ دے دی تو اللہ نے 100 سال کر دیے، دوسرا غریب تھا تو کہا اس کو 30 سال میں مار دینا، اس کی فیس کم ہے۔ یہ اس نے طے کیا ہے کس کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ یہ ٹائم گزارا کس طرح، 100 سال تھے تب، 60 سال تھے تب، 30 سال تھے تب، کس طرح گزارا ہے، بس اس کا جواب دو۔
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھو موت تمہیں حالت استلام میں آنی چاہیے، استسلام میں آنی چاہیے، رب کے مطیع کی حیثیت سے ہتھیار ڈالے ہوئے آنی چاہیے، حالت جنگ میں نہیں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے باغی ہو اور موت آ جائے۔ اے ایمان والو، یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ وہ جو بحث ہے کہ مومن جی اور مسلم جی کیا الگ چیزیں، اسلام اور ایمان الگ الگ چیزیں جی، مومنین المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یہ دو کیٹیگریز ہیں جی، یہ کیا ہے؟ کہا جی ایمان اللہ اور رسول کو ماننے کا نام ہے۔ جو ہی آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، آپ مومن ہو جاتے، مان لیا آپ نے۔ اسلام اللہ اور رسول کی ماننے کا نام ہے۔ اللہ کو ماننا، جب بندہ کہتا ہے یہ میری بیوی ہے میں نے قبول کیا، تو اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ اس ماننے کے نتیجے میں پھر اس کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں لگ جاتی ہیں۔ اب بندہ یہ تو مان لے لیکن بیوی کو خرچہ نہ بھیجے، سالوں کے حساب سے ازدواجی تعلقات نہ رکھے، پوچھا نہیں جائے، صرف اتنے پر ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ اس نے مان لیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہ مان لینا جرم بن جاتا ہے جب اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ عبداللہ بن ابی نے مان لیا تھا، حق ادا نہیں کیا، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، انہیں بی کلاس نہیں سی کلاس ملے گی جہنم میں، اس لیے کہ انہوں نے مانا، دوسروں نے مانا ہی نہیں تھا، حقوق ہی کوئی نہیں تھا ان کے ذمہ۔ ایک بندہ جب مانتا ہی نہیں یہ میری بیوی ہے، اس کی بیوی نہیں تو اس کا خرچہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے۔ جب تم نے مانا کہ اللہ ہے اور یہ اس کے رسول ہیں، تو پھر ان کا احترام، ان کی محبت تیری نس نس میں ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہیں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ جب میرا حکم آ جائے، یہ سارے لوگ، تیرا باپ، تیری اولاد، پورا معاشرہ تمہیں میرے حکم کے خلاف کرنے کے لیے کہیں، تو کبھی مت کرے، تو کہے نہیں میرا، تم ناراض ہو جاؤ، میرا نبی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے یہاں کفیل تعمیم کر دے تو پھر کوئی آپ پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ جس محکمے میں جاؤ گے جو ہی وہ ماریں گے پکڑ لیں گے، اس کی تعمیم ہوئی۔ رب کا باغی، جب رب کے یہاں سے تعمیم ہو جائے کہ یہ میرا باغی ہے، اس کائنات کی کسی چیز کے پاس بھی آپ جائیں گے، آپ جو لقمہ کھائیں گے وہ بھی فائدہ دینے کے لیے جب دیکھے گا تو پتہ چلے گا یہ تو رب کا مجرم۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں گے، گاڑی کو پتہ یہ رب کا مجرم ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں مردہ ہے، رب کے لیے یہ زندہ ہے۔ جس جگہ آپ جائیں گے، ہاسپٹل جائیں گے، جو دوا کھائیں گے اس دوا کو بھی پتہ یہ رب کا مجرم ہے۔ رب کا کمپیوٹر زیادہ تیز ہے جس نے یہ کمپیوٹر بنانے والے پیدا کیے۔ حشر میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کوئی ارباب بھی ہے کہ نہیں، کفیل۔ ہر نبی اپنی امت کا کفیل ہوتا ہے، ہر نبی اپنی امت کا حساب اللہ کے عرش کے پاس کھڑے ہو کر کروائے گا۔ وہ ریڈر ہوگا، وہ فائل پکڑائے گا، اور جب وہ یہ کہہ دے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، ارباب ہی کہہ دے، بندہ قید ہے، بلوایا اسے، اس نے ارباب کا نمبر دیا، یہ نمبر ہے، ارباب کو بلوایا انہوں نے، کفیل کو، اس سے پوچھا اسپانسر سے یہ تمہارا بندہ، کہتا ہے لا میں عارف، مجھے جانتے ہی نہیں اس کو۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں سب سے بڑی دھمکی یہ ہے کہ نبی یہ کہہ دے کہ اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سب سے بڑی دھمکی یہ کہ قیامت کے دن نبی اس کی فائل کو ہاتھ نہ لگائیں گے تو میرا امت کا بندہ ہی نہیں۔ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، وہ میری امت میں سے نہیں۔ وہ حاجی ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، عمرے بار بار کر سکتا ہے، لیکن
اس کا اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے نبی کے پاس، اس کی فائل ہی کوئی نہیں. لہذا جہاں بھی آئے گا لیس من امتی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. من، دیکھیں نکاح کرنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کئی کی ہیں. لہذا نکاح سے افضل کوئی چیز نہیں. نکاح اللہ کا حکم بھی ہے، انکحوا الایام منکم، اپنے میں سے غیر شادی شدہ فوراً بیاہ دیا کرو. نبی کی سنت بھی ہے. ایک صاحب نے قسم کھا لی کہ جی میں تو شادی نہیں کروں، گھر گرستی ہو جائے گی، پھر نئے پواڑے ہو جائیں گے، اولاد کی خاطر اللہ کی حدیں توڑنی پڑیں گی، بیوی کے لیے توڑنی پڑیں گی. انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، ایمان والو تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، ان کے مطالبے تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے. صرف پیار میں آ کر ان کے کہنا مت ماننا، تم وہ دشمنی ہوگی. تو نہ اولاد ہوگی نہ بیوی ہوگی، نہ یہ مسئلے ہوں گے، میں کیوں رسک لوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں. یہ تین بندے تھے، میں تم سے سب سے زیادہ اتقا و اخشا من اللہ، میں اللہ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اس کی حدوں کا خیال رکھتا ہوں. لیکن میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی رات کو کرتا ہوں لیکن سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، یعنی درمیان میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. نفلی روزوں کی بات ہو رہی. والنکاح من سنتی، اور نکاح میری سنت ہے. من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو ناپسند کیا وہ میری میں سے نہیں، مجھ میں سے نہیں. تو یہ زندگی اور یہ موت بڑا اہم معاملہ ہے، نہ صرف ہماری ذات کے لیے بلکہ یہ افیکٹ کرتا ہے اور چیزوں کو. ہمارے ماحول، یا اولاد میں سے کوئی مر جاتا ہے، یا ماں باپ میں سے کوئی مر جاتا ہے، عزیزوں دوستوں میں سے کوئی مر جاتا ہے، میں مر جاؤں گا کتنے لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا. یعنی یہ ہر لمحہ ہمارے ہر گھر کے فرد کو افیکٹ کر رہی ہے. تو اسے سیریس لینا چاہیے. ایک وقت آئے گا، اب ہمیں نہیں پتا چلتا، وہ دن ہمارا آخری دن ہوگا، وہ فجر ہماری آخری فجر ہوگی، اگلی فجر ہم نے نہیں پڑھنی اور ہمیں نہیں پتا. ہماری پلاننگ کا انداز وہی ہوگا، جو بھی ہوا ہے رن آؤٹ ہوا ہے، انہیں کسی کی اس طرح ختم نہیں ہوئی کہ 50 اوور پورے ہو گئے. نہیں، اس کے ٹارگٹس تھے جن کی طرف وہ دوڑ رہا تھا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. دیکھو تم خیرات کی طرف دوڑ لگاؤ. تم اس لمحے، جس لمحے تمہیں موت آئی ہے، اس لمحے اپنی کریز میں ہو. وہ بار بار تھرڈ امپائر چلا کے دیکھتا ہے بیٹ پہنچا لکیر تک یا نہیں. وہ دن جو تیرا گزرا ہے اس میں تو رب کے باغیوں کی فہرست میں تھا یا پلٹ کے تو کریز میں آ گیا تھا، اس کا مطیع تھا. فرشتے چلا چلا کے دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے مارنا ہے، پھینٹی لگانی ہے یا سلوٹ مار کے لے کے جانا ہے. خدا کا باغی تھا یا خدا کا مطیع تھا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کوئی بات نہیں، خطا ہو جاتی ہے انسان سے، اسی لیے کہا کہ جلدی توبہ کرو تاکہ کریز میں پہنچو. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب. اللہ پاک کے ذمہ ان کی توبہ قبول کرنا فرض ہے جن سے جہالت کے لمحے میں غلطی ہو گئی، مگر ہوش آیا تو پہلا کام جو کیا وہ توبہ کی. ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. غلطی ہو گئی، رب یاد آیا، پہلا کام رب سے استغفار. لیٹ اٹھے کوئی بات نہیں، نماز نکل گئی ہے، نماز کا وقت نکل گیا ہے، فجر چلی گئی ہے، 9 بجے آنکھ کھلی ہے، لیکن تیرا پہلا کام اٹھ کے یہ ہونا چاہیے کہ وضو کر اور نماز پڑھ، پھر جا کے تو کباب بنا کے کھا اور آملیٹ بنا کے کھا.
کوئی پتہ نہیں لقمہ اندر اور جان نکل جائے. کتنے لوگوں کو غسل دیا اور لقمہ انگلی سے باہر نکالا, اندر نہیں جا سکا. پہلا کام یہ کرنا ہے. تو ہر لمحہ جو ہم کر رہے ہیں اس لمحے کے ساتھ ٹیگ ہو کے جا رہا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں سامان وزن ہوتا ہے آپ کا کاؤنٹر پہ, جب آپ جاتے ہیں جہاز پہ تو ہر بندے کے ساتھ وہ ٹیگ لگ رہے ہوتا ہے, اس کا سامان جا رہا ہوتا ہے, ٹیگ لگ رہے ہوتا ہے اور سامان جا رہا ہوتا ہے. ہر لمحے کے ساتھ ٹیگ لگتا ہے کہ یہ لمحہ کس حالت میں گزرا ہے. جو دم غافل سو دم کافر. وہ لمحہ تیرا کفر کی حالت میں گیا, عملی کفر, بغاوت. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ تھے, اب نہیں ہیں. ایک دن دروازہ کھلے گا, میں نہیں ہوں گا, کوئی اور ہوگا. نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی, نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. اسی طرح سب دوستوں کے ساتھ کہ مسجد کا پورشن یہ آگے محراب جن صاحب نے بنائی ہے, فوت ہو گئے. وہ ہم پہ بھی آنی ہے. میرے کلاس فیلوز مر گئے, یعنی موت بالکل ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. ضروری نہیں کہ ہم نے بوڑھا ہو کے 100 سال کے بعد مرنا ہے. صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہے, 9 بجے وائف فون کرتی ہے, فون اٹینڈ نہیں ہو رہا, کیا پتا چلا جی وہ شیول کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی مرے اور لٹکے ہوئے نیچے. تو اس کو سیریس لیں. ہر لمحہ اپنی ڈی فریگمنٹ کرتے رہیں, فائلیں اپنی جگہ پہ رکھتے رہیں, مسلمان بن کر جئیں, جائز ناجائز کا خیال رکھیں, حقداروں کے حقوق ادا کریں. حقوق العباد. بیوی امتحان ہے. فتنہ جسے ہم کہتے ہیں نا, فتنہ کوئی اور چیز ہے, فتنہ تو امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو خلود عطا نہیں کیا, سب کو جانا ہے یہاں سے. ہوتا ہے نا کہ بعض وزٹ پہ آتے ہیں, بعض ٹرانزٹ پہ آتے ہیں, بعض یہاں کے لوکل ہوتے ہیں. اس زمین کا لوکل کوئی نہیں ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم سب یہاں ٹرانزٹ پہ آئے اور ہم نے جانا ہے, اور ہمارا یہ مرنا ہی ثابت کرتا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں. ایک ہی ہستی نہیں مرے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء ہالک. ہم نے نہیں, اس کائنات نے مر جانا ہے. یہ شیء ہے, جنت شیء ہے, جہنم شیء ہے, یہ سب ایک دفعہ نابود کر دیے جائیں گے. صرف اکیلا اللہ رہے گا جس طرح وہ پہلے اکیلا تھا کائنات بنانے سے. بے نیاز ہے, پتہ نہیں کتنا عرصہ اسی طرح گزار دے گا. پھر کائنات کو وجود بخشے گا اسی طرح جس طرح اب ہے. ہم اسی طرح اٹھ کے بیٹھیں گے, اسی شعور, اسی میموری کے ساتھ. ایک دوسرے دوست کو پہچانیں گے, ایک دوسرے کے حقوق ہمیں یاد ہوں گے, جو خلاف ورزیاں کی ہیں وہ یاد ہوں گی. یوم یفر المرء من اخی, جس دن بھائی سے بھاگے گا. یہاں تو بندوق اٹھا کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی. اب تو بڑا دل گھبراتا ہے والدین کے لیے بندے کا, لیکن قیامت کے دن انہی والدین سے بھاگے گا اس لیے کہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہوئی ہوگی, اور ڈر ہوگا کہ ماں نہ پکڑوا دے, باپ نہ پکڑوا دے. وہ صاحبت ہی, اور اپنی بیوی سے. ماں کے بھی حقوق ہیں, باپ کے بھی حقوق ہیں, بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, بیوی کے بھی حقوق ہیں. ملازمہ نہیں, ملازموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. آپ نے ملازموں کے حقوق کھا لی, آپ عمرے پہ چلے گئے, بخش دے گا اللہ؟ کبھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر ایک بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو, تو بھی حقوق العباد معاف نہیں.
حقوق العباد رب اپنے معاف کر دے گا، کوئی مسئلہ، وہ کریم ذات ہے، بندے کمینے ہیں، وہ تو دانتوں سے پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، کیسے معاف کرواؤ گے؟ اپنی جنت کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو؟ بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹے سے وہ بنی، دوسری جگہ فرمایا وہ فصیلت ہلتی تؤوی، بندہ اللہ پاک سے معاہدہ کرے گا، آؤٹ آف کورٹ بارگیننگ، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہے گا میرا بیٹا ڈال دے میری جگہ۔ دیکھا آپ نے؟ لو یفتدی، فدیے میں دے کر جان چھڑا لے اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، اس کو ڈال دیں جی میری جگہ، چھوٹا بھائی ہے میرا، دنیا میں بھی ڈالے رکھا ہے، ابھی ڈال دیں۔ وفصیلت ہلتی، تو بھی فصیلہ آپ کو پتہ ہے، فصیلہ تو دم، آپ کے لائسنس پہ لکھا ہوتا ہے بلڈ گروپ، فصیلہ کس کو کہتے ہیں؟ گروپ۔ وفصیلت ہلتی تؤوی، اور جس فصیلہ جس گروپ میں بیٹھ کے رات کو بکواس کیا کرتا تھا، وہ بڑا پیارا ہوتا ہے نا بندہ، اس کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتا ہے جو بھائیوں کے ساتھ نہیں کرتا، والدین کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، وہ گروپ بڑا عزیز ہوتا ہے۔ اب بھی کتنا بھی معاملہ پھنسا ہوا ہو، کسی پولیس افسر کا کوئی بیچ، اس کا بیچ میٹ ہے اس کا، تو وہ جا کے اسے جب بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی یہ سفارش آئی ہے، ہم نے اکٹھا فلاں جگہ پہ ٹریننگ کی تھی سیالہ ٹریننگ سینٹر میں، فوراً وہ اس کی بات پہ عمل کر کے سفارش قبول کرتا ہے۔ یہ اتنا پیارا گروپ ہوتا ہے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور زمین پر جتنے ہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو بھی سارے، ثُمَّ يُنْجِي، مگر اسے پھر نجات دے دی جائے، یہ ہے۔ تو فتنہ سے مراد کسوٹی ہے، دیکھا جائے گا کہ تمہارا سلوک اپنی گھر والی کے ساتھ کیسا تھا، اولاد کے ساتھ کیسا تھا، والدین کے ساتھ کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا۔ لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں جس نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا، اسے پتہ نہیں کہ اس کے پڑوس میں کیا، سب کو پتا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو کہا کرتے تھے کہ پانی کی رکابی، 2 رکابیاں زیادہ ڈال دیا کرو ہانڈی میں، ہانڈی کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، ارد گرد کے پڑوسیوں کو دے دیا کرو، ضرور نہیں کہ پہلے جا کے پوچھو کہ کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں، بھیج دیا کرو، اللہ توکل، ہمارا صدقہ نکل جائے۔ اور پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کرتے تھے کہ ادھر کی دال ادھر چلی جاتی تھی، ادھر کی کڑی ادھر آ جاتی تھی، ادھر کا ساگ ادھر چلا جاتا تھا، ادھر کے بینگن ادھر آ جاتے تھے، اور ذرا گھر میں ماحول تبدیل ہو جاتا تھا، کوئی 1-2 ڈشز ہو جاتی تھی۔ اب تو شاید لوگوں کو اپنی اپنی فکر ہے، کسی دوسرے کی فکر بھی نہیں ہے۔ تو ہر لمحہ اس طرح قیمتی سمجھ کر گزاریں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، بادشاہ اسے نہیں خرید سکتا اپنی پوری سلطنت دے کر بھی، اور مرتے وقت بندہ بارگیننگ کرتا ہے، یہ اللہ پاک بتا رہا ہے، جو مرتے وقت گواہ ہوتا ہے۔ اے لوگو، اس سے پہلے خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اپنا مال اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ نے اتنی تاریخ تک ان کو ریڈیم کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے تاریخ گزرنے کے بعد، کہ اب اس قابل نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہا کہ یہ اپنا جو تم اس کو باپ کا مال سمجھتے ہو نا، یہ جو پوسیسو تمہارا سینس ہے، اس کی جان چھوڑو، یہ ہمارا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ یہ بینک میں پڑا رہے اور اولاد آپس میں مقدمے کرتی رہے اور تمہیں واپس جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن
یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی، اے میرے رب تو تھوڑی دیر مجھے مہلت کیوں نہیں دیتا، الی اجل قریب، میں کچھ سالوں کے حساب سے نہیں مانگتا، مہینوں کے حساب سے نہیں مانگتا، بس ایک چیک لکھوں گا میں، الی اجل قریب، میں کروں گا کیا، فاصدق، میں اس میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، واکم من الصالحین، اور میں صالح لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ صالح لوگوں کا پہلا موت کا لمحہ ہی مجرموں سے الگ ہوتا ہے، وہ دیکھا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ صالح لوگ فائل دیکھتا ہے اسرائیل، جو منسٹر ہے، منسٹر آف ڈیتھ، ملک الموت، وہ دیکھتا ہے فائل، اور فائل کے مطابق ٹیم ترتیب دیتا ہے، اس میں بڑے ہیوی ویٹ ہوتے ہیں، پھینٹی لگانے والے بھی، کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ اس قابل ہے، اور بڑے نفیس فرشتے بھی ہوتے ہیں جو تسلی بھی ساتھ دیتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی تکلیف ہوگی، اس کے بعد جنت ہی جنت ہے۔ بعض وہ ہیں جو اپنے پر پہ وہ لے کر آتے ہیں جنت کا نقشہ، اس کی جنت کا نقشہ لے کر آتے ہیں کہ یہ تیرا مقام ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ مومن اپنی جنت میں گم ہوتا ہے، روح نکال لی جاتی، ایسے جیسے حضور کے بقول سوئے بچے کے منہ سے ماں دودھ اپنا کھینچ لیتی۔ اب اس بندے کو قدر آئی ہے کہ صالح ہونا اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے، اب کہہ رہا کہ میرے مالک تھوڑی سی مہلت دے، میں بھی وہ مال تھوڑا خرچ کر کے وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں صالح لوگوں میں سے ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نہ اللہ پیسے لے کے زندگی نہیں دیتا، جو تمہیں مفت دی تھی اس کی تو نے قدر نہیں کی، اس کی تو نے قدر نہیں کی۔ ایک لمحہ ایک بندے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حساب کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ اسے کیسے معاف کرے، اس نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے یہ بھی تو نہیں نہ کہا کہ رب قد عصیتک فاغفر لی، اللہ مجھ سے تیری نافرمانی ہوگی مجھے معاف کر، یعنی اس کی کوئی اپیل ہی وہاں نہیں تھی۔ فیصلہ کہاں ہوگا؟ اپیل پر ہوگا نا، سارا کچھ تولے گا، اور پھر جب اس اپیل کو دیکھے گا تو اس پہ کوئی اس نے ڈیسیژن دینا ہے نا، عدالت جو لگی ہوئی ہے بڑی، فیصلے ہونے اسی لیے تو لگی ہوئی ہے، کوئی جلدی نہیں۔ اس وقت مومن کی سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی امید، سب سے بڑا سہارا وہی لمحہ ہوگا جس لمحے میں اس نے دعا ٹیگ کی ہوگی، اپنی معافی کی، اپنی توبہ کی، کہ یہ تو سارے پہاڑ نکل آئے ہیں میرے ذمہ۔ ایک ہی طریقہ ممکن ہے، یہاں یہ ہوتا ہے کہ انشورنس اپنے سر لے لے، قتل خطا ہے، گاڑی کے نیچے بندہ آ گیا، کمپنی کلیم قبول کر لے کہ جی ٹھیک ہے ہم دیں گے 2.5 لاکھ۔ پہاڑ ہیں، دینے کو پاس کچھ ہے نہیں ہے، امید یہی ہوگی کہ رب معافی کی درخواست قبول فرما لے اور یہ چالان اپنے ذمہ لے لے۔ ہوتا نا دیوان اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ دیوان ادا کرے گا، میرے رب کا دیوان یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی کلیم کرنے والوں تمہارے ثابت ہو گئے دعوے اس بندے پر، لیکن بندے کو ہم نے معاف کر دیا، تمہارے کلیم دیوان سے کلیئر کر دیے جائیں گے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں جاؤ۔ وہ کلیم کیوں چاہ رہے تھے، وہ اعمال کیوں اس کے چاہ رہے تھے، وہ اس کے حج کیوں مانگتے تھے، وہ اس کی نمازیں کیوں مانگتے تھے، اپنے پلڑے میں ڈالنا چاہتے تھے، پلڑا کیوں جھکانا چاہتے تھے، جنت میں جانا چاہتے تھے۔ آپ نے سنا وہ بات، جس بندے کی عادت دینے کی ہوتی ہے، ایک بندہ ہے اس کی ایک نیکی کم ہے، دونوں پلڑے برابر ہو گئے، یہ ہے وقت کی قیمت۔ ایک نیکی اگر ہو تو وہ نیکی والا پلڑا اس کا جھک سکتا ہے، بڑے بڑے حج اس کے ڈسیبل ہو گئے، اس لمحے اسے قدر آئے گی کہ کاش میں نے سبحان اللہ کہہ لیا ہوتا۔ ایک سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اتنا بڑا درخت ہے یہ سبحان اللہ کہ عربی النسل گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے اس کے سائے سے نہیں نکل سکتا، تو درخت جنت میں لگے، جنت اور اس میں لگا ہوئی یہ درخت۔ فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، آدھا پلہ تو سبحان اللہ بھر دیتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور ساتھ الحمدللہ کہہ دو پورا بھر جاتا ہے۔ آج ہمیں قدر نہیں اس وقت،
رب کی عطا کے دریا بہ رہے ہیں، ایک نیکی چاہیے، برابر ہو گیا پلڑا۔ اللہ پاک کہے گا تو نے بڑی نیکیاں کی ہیں، میں تمہیں اتنی مہلت دے سکتا ہوں کہ کسی سے مانگ کے لے، ہم یہ بھی قبول کر لیں۔ کوئی بندہ تو لکھ کے دے دے کہ میں اپنی نیکی دیتا ہوں اس بندے کو، تو ہم قبول کر لیں گے۔ ماں کے پاس جائے گا بھاگ جائے گی، باپ کے پاس جائے گا بھاگ جائے گا، بھائی بیٹا اولاد کوئی سامنے نہیں آئے گا، مایوس ہو کر آئے گا۔ ایک بندہ رستے میں بیٹھا ہوگا، وہ بھائی صاحب حال تو میرا بھی ہے مگر تیرا تو بیڑا غرق ہوا، وہ کیا ہوا تم؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر کلوز جا کے میچ آ رہے بندہ تو کیا گزرتی ہے؟ 100 کا ہو تو پھر اتنا نہیں مسئلہ ہوتا، مسئلہ ہی 1 رن کا رہ گیا پیچھے۔ 7 درہم کم تھے اس کی تنخواہ کے بندے کے، ویزا لینا تھا بیوی کا اس نے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے فلور کی سیڑھیاں وہ کس درد کے ساتھ اترتا اور دوڑتا تھا مدیروں کے کہ صرف 7 درہم کام ہے، مہربانی کر کے سائن کر دو میری بیوی آ جائے گی۔ 700 ہوتا تو پھر تو اسے کوئی بات نہیں، سیدھا گھر آ جاتا منہ اٹھا کے۔ 7 درہم وہ کہے گا یار میرے پلڑے دونوں برابر ہو گئے، اللہ پاک نے ٹائم دیا ہے کہ کسی سے مانگ کے لے آؤ، ایک نیکی لگے گی تو میرا وہ پلڑا نیکی والا جھک جائے گا، میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ کہے گا او بھائی صاحب یار سنو میرے پاس ایک ہی نیکی، اس سے میں نے تو جنت میں جانا نہیں، تو چل یار اس نیکی کی وجہ سے کوئی جنت میں چلا جائے تو میں سمجھوں گا میری نیکی کسی کام آگے، میں تمہیں نیکی دیتا۔ وہ کال رجسٹر ہو جائے گا، جا کے کہے گا اللہ پاک فلاں بندے نے فلاں ابن فلاں نے مجھے نیکی دی۔ جو تیرے باپ نے نہیں دی، ماں نے نہیں دی، ذرا وہ بندہ لے آؤ، دیکھیں تو صحیح اس کو کہ وہ کون دیالو ہے جس نے تمہیں نیکی دی۔ بھائی اس کو باپ نے نہیں دی، ماں نے نہیں دی، آپ نے کیوں نیکی دے دی اس کو؟ کوئی وجہ؟ اللہ پاک کی نیکی تھی اور میں نے تو اس سے جنت میں جانا کوئی نہیں تھا، پہاڑ میرے بدیوں کے، میں نے سوچا میرا ایک بھائی اس کی وجہ سے جنت میں چلا جائے تو کم از کم میری نیکی کسی کے کام تو آ جائے گی، ورنہ تو ضائع ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، اس طرح نہیں، تو مجھ سے دیالو نہیں ہے، چل اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں جنت میں جاؤ۔ اس وقت ہر لمحہ یہ سمجھیں کہ شاید میرے پلڑے برابر ہیں، یہ نیکی میرا کام کر دے، ہر لمحے کو یوں گزاریں کہ شاید میرے پلڑے برابر ہیں، یعنی یہ بھی اس نے ظن ہے کہ میرے پلڑے برابر ہیں، لیکن اب ہمیں اپنی وچلی گل کا پتہ ہے ہمارا حال کیا ہے، یہ تصور کر لیں گے یار شاید یہ نیکی پلڑا جھکا دے، وہی کر کے آپ کرتے۔ آپ کو پتہ ہے بعد جب وہ پلیئر سنگل کے لیے نہیں دوڑتا، آخر میں جب وہ وقت آتا اور 1 رن رہ جاتا، اس وقت اسے خیال آتا کہ اس وقت میں دوڑ لیتا، 2 کے چکر میں نہ رہتا تو یہ میچ جیت جاتے۔ ہر لمحہ یہ سوچیں کہ شاید اسی سبحان اللہ کا منتظر ہے میرا پلڑا، اسی الحمدللہ کا پلڑا، کسی بھائی سے مسکرا کر ملنا، کسی کو رستہ دکھانے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جانا، پوچھتے ہیں نا کسی کے کام کے لیے، کسی کی سفارش کر دینا نیک، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کسی بھوکے کو کھلا دینا، کسی کو آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں کوئی بندہ سوار ہوا ہے بوڑھا آدمی ہے، جگہ چھوڑ دیں، آپ کے باپ کی جگہ اسے باپ سمجھ کر جگہ دے دیں، میرا باپ یہاں کھڑا ہوتا تو میرا کیا رد عمل ہوتا، ظاہر آپ کھڑے ہو جاتے، کسی کا تو باپ ہے نا وہ، آپ اسے اپنا باپ سمجھ کے جگہ دیں گے، یقین کریں آپ کے باپ کے لیے کوئی کہیں کسی وقت جگہ چھوڑ دے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آپ کسی خاتون کے لیے سیٹ چھوڑ دیں گے، آپ کی گھر والی کے لیے، آپ کی ماں کے لیے کوئی سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو جائے گا۔ بھلا کرو گے تو وہ بھلا کہیں نہ کہیں یہاں نقد مل جاتا ہے، آخرت کے 10 سے 70 وہ الگ ہے، وہ اجر الگ ہے، لیکن بیہیویئر جو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں کسی کا بچہ بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں دوائی کے، اب آپ سوچیں میرا اس کو اپنا بچہ سمجھیں کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ برگر پہ اور پیزا پہ 20-20 ہزار 25-25 ہزار خرچ کر کے آتے ہیں ایک رات۔ میں نے ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جس کے پاس پیناڈول خریدنے کے پیسے نہیں تھے، ہولی فیملی میں، اس کو سخت بخار تھا، بوڑھا سا آدمی تھا بیچارہ، پتہ نہیں کوئی گھر بھی ہوگا اس کا نہیں، تو بخار اس کا، میں نے کہا بابا دوائی کھاؤ گے؟ ڈاکٹر سے بات کی، ڈاکٹر کہتا ہے میں لکھ کے دے آیا ہوں دوا ان کو۔ اچھا بابا وہ آپ کو ڈاکٹر چٹ لکھ کے دے گیا تھا دوائی،
کہتے پتر دوائی کے پیسے ہی کوئی نہیں ہے، دوائی میں کہاں سے لے کر آؤں؟ میں نے کہا وہ چٹ کہاں ہے؟ یہیں کہیں پڑی ہو۔ وہ چٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب علی وہ اس کے کچرے والی وہ اس میں پڑی تھی، اس میں ایک وہ انجیکشن لکھا ہوا تھا ڈکلوفینک کا جو فوری اس کو دینا تھا بخار کے لیے، اور وہ پیناڈول کی گولیاں دوسری لکھی تھی ساتھ۔ وہ میں گیا اور جا کے میں لے، کتنے پیسے لگے اس پہ؟ یعنی لوگ چند ہزار کی خاطر مر رہے ہوتے۔ خون 800 کی بوتل ملتی ہے جی، 1000 کی بوتل ملتی ہے جی، 2000 کی بوتل ملتی ہے، خون چاہیے۔ بندہ باہر بیٹھا، شوہر باہر بیٹھا، بیوی اندر نزع کے عالم میں، ڈاکٹر بار بار کہہ رہے ہو خون لے کر آؤ، اس کی جان نکل رہی ہے۔ ڈینگی خون کی یا کیا کہتے ہیں اندر، آپ کہاں باہر بیٹھا ہوں، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر 4 بوتلیں خون کی چاہیے، تو پھر لینے جا رہے تھے، میں باہر بیٹھا ہوں، میں لینے کہاں جاؤں، میرے پاس تو رکشے کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ چچا زاد بھائی کو میں نے دوڑایا، وہ پیسے لے کر آیا، بوتلیں خون کی لے کر آیا، ایک جان بچ گئی۔ کتنی ساری بات، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ ہاسپٹل چلے جائیں، وہ اس میں دیکھیں وارڈ کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو زندگی بچانے، جان بچانے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ جتنی انتہائی ضرورت میں وہ خرچ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، آپ نے ایک جان نہیں بچائی، اس وقت 7 ارب جو لوگ ہیں وہ سب کے جان بچانے کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں زیادہ سے زیادہ، ٹائم ہمارے پاس بڑا محدود ہے، گھڑی کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میں جب 1-2 دن ہو جاتے ہیں، وہ سامنے والے سے تو روز پھٹتا ہے، یہ والا جو ہے سائیڈ والا، اس کو میں کسی دن یاد آ جائے تو پھر 1 2 3 4 5 جب میں پھاڑتا ہوں تو میرے دل پہ، وہ میرے دل سے پھٹتے ہوئے 5 دن اپنی زندگی کے، 5 دن ایک دم، یہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری آخری زور ہوگی، آخری ہماری اثر ہوگی، آخری ہماری مغرب ہوگی، اور پھر آخری سورج، ہم نے اگلا سورج نہیں دیکھنا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس زندگی کو زندگی سمجھ کر جئیں، اگلی زندگی کا یہ ضمیمہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔